محض قیاس و گمان کی بنا پر منصور فرمائی ہے تو شاید انہیں قرآن و حدیث میں صرف شرک و بدعت کے سوا کوئی آیتیں نہیں ملتی ظالموں کو۔ انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہ نکال کر تم نے شرک کیا ہے، لوگوں کو ہاتھ لگایا، اس نے ہاتھ لگایا ہے ان کو، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہو تو کیا قرآن کے اندر تمہیں شرک و بدعت کے سوا کوئی دوسری آیت بھی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ وہاں احکام کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ زندگی بسر کرنے کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ انبیاء اور اولیاء کی شان کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ کعبے کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ تمہیں صرف شرک و بدعت کی ظالموں آیتیں آتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا فرما رہے ہیں، مولانا مودودی جی کہہ رہے، کہتے ہیں کس طرح سے تم نے یہ کر دیا سارا۔ اس بیان واقعہ کے بعد ہمیں ان اصولی کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں تم نے کہا وہ شاعر اللہ نہیں ہے۔ شاعر اللہ کے لفظ کا اطلاق صرف انہی چیزوں پر نہیں ہوتا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ صرف وہ شاعر اللہ نہیں ہے جن کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ ہر وہ چیز خدا پرستی کی علامت ہو شاعر اللہ میں شمار کی جا سکتی ہے، اور جس چیز کو بھی اللہ جل شانہ کے حضور ہدیہ کرنے کی نیت کر لی جائے تو اس کا احترام بجا درست ہے۔ یہ احترام اس شے کا نہیں بلکہ اس خدا کا ہے جس کے لیے اسے مخصوص کرنے کی نیت کی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اگر پتھر اور لکڑی بھی جمع ہو جائے اور لوگ اسے ادب و احترام کے ساتھ اٹھائیں اور اسے اٹھاتے اور لے جاتے اور تعمیر کی خدمت میں انجام دیتے وقت باوضو ہونے اور اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کریں تو آخر یہ چیز قابل اعتراض کس بنیاد پر ہے اور کس بنیاد پر تم نے اس کو شرک کہہ دیا؟ اور یہ تو بلا شبہ شرک نہیں ہے۔ کسی فعل کو بدعت مذمومہ قرار دینے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا تھا۔ لغت کے اعتبار سے تو ہر نیا کام بدعت ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں بدعت کو دلالت قرار دیا گیا۔ اس سے مراد وہ نیا کام ہے جس کے اوپر شرعی کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر میں نے جتنے ازالہ شبہات کے پروگرام کیے ہیں، اگر میں ان کی بجائے ان پروگرام میں سارے کرنے کی بجائے یہ کتاب پڑھ دیتا رسالہ و مسائل، تو میرا خیال میں مجھے اتنے پروگرام نہ کرنے پڑتے۔ یہی تو میں کہتا آ رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں صرف نئی چیز ہونا بدعت نہیں ہوتا، وہ اگر شریعت کے خلاف ہو اور شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو تب جا کر وہ بدعت ہوتی ہے۔ تم خواہ مخواہ ہر چیز کو بدعت کہتے جا رہے ہو۔ آگے کہتے ہیں یہ صورت اگر نہ ہو تو مجرد دلیل کی بنا پر فلاں کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، اسے بدعت بمعنی دلالت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا بدعت ہو گیا۔ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اب وہ آئے ہیں علمی گفتگو کی طرف۔ مولانا وہ فرماتے ہیں بخاری نے کتاب الجمعہ میں 4 حدیثیں بیان کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ عہد رسالت اور عہد شیخین میں جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا، لیکن اسے بدعت دلالت کسی نے بھی قرار نہیں دیا، بلکہ تمام امت نے اس نئی بات کو قبول کر لیا، بخلاف اس کے کہ انہیں حضرت عثمان نے منا میں قصر کرنے کی بجائے پوری نماز پڑھی تو اس پر اعتراض ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز چاشت کے لیے خود بدعت اور احداث کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پھر کہا کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو بدعہ حسنہ کہا، اچھی بدعت کہا۔ لوگوں نے کوئی ایسا نیا کام نہیں کیا جو مجھے اس سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت عمر نے تراویح کے بارے میں بھی بدعہ حسنہ کہا۔ آگے لکھتے ہیں امام نووی نے شرح مسلم کتاب الجمعہ میں اسی لفظ بدعہ کے تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے بدعت یعنی باعتبار لغت نئے کام کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت واجبہ، دوسری بدعت مندوب پسندیدہ جسے کرنا شریعت میں مطلوب ہو، تیسری بدعت حرام، چوتھی مکروہ اور 5ویں مباح۔ اور ہمارے قول کی تائید حضرت عمر کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو انہوں نے نمازی کی تراویح کے بارے میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی تو ناظرین ہوں گے جن کو میری طرح مزہ آ رہا ہوگا۔ علامہ عینی نے کتاب الجمعہ میں عیدین کے عبد بن حمید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور دور دور تک مکان چلے گئے تو حضرت عثمان نے تیسری اذان کا یعنی اذان کا جواب جمعہ کے روز سب سے پہلے دی چونکہ حکم دیا اور پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ابن حجر مکی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری
کتاب التراوی میں حضرت عمر کے قول نعمت البدع حاضی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی مثال سابق کے بغیر کیا گیا ہو، مگر شریعت میں یہ لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اسی بنا پر بدعت کو مذموم کہا جاتا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ جو نیا کام شرعاً مستحسن کی تعریف میں آتا ہو وہ اچھا ہے، اور جو شرعاً برے کام کی تعریف میں آتا ہو وہ برا ہے، ورنہ پھر مباح کی قسم ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں کہ غلاف کعبہ کہ کپڑے کا جلوس نکالنا، اس کی نمائش کرنا، اس کا انتظام کرنا بلا شبہ ایک نیا کام تھا جو عہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، مگر میں نے یہ کام اس بنا پر نہیں کیا کہ اصلاً اس کی نمائش کرنا چاہتا تھا اور اسے دھوم دھام کے ساتھ بھیجنا میری سکیم میں شامل تھا، بلکہ اصل یہ تھا کہ یہ کام نیا تھا مگر یہ اچھا تھا، اس کے لیے ایسا میں نے تجویز کر دیا جس کے لوگوں نے جذبات کو سیلاب حدود شرع کے اندر محمود رہ سکے۔ اس کو سیئات کی بجائے ان حسنات کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے جو شرعاً پسندیدہ ہیں، اس کو بدع سیئہ نہ کہا جائے۔ مولانا نے کمال کر دی، کتنے ورق انہوں نے لکھ دیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ حیرت ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، حیرت ہے کہ لوگ رسائل و مسائل کو نہیں پڑھتے، حیرت ہے کہ لوگ اس بات کا اللہ کا شکر نہیں کرتے پاکستانی لوگ کہ اللہ نے ہمیں غلاف کعبہ بنانے کی توفیق دی، اور اس غلاف کعبہ نے سبحان اللہ اتنا برکت والا، اس نے تو درجنوں نہیں سینکڑوں مسائل حل کر کے رکھ دیے۔ یہ تو مشکل کشا بن گیا، یہ میں مجازاً کہہ رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے۔ مولانا جگہ جگہ کہہ رہے ہیں تمہیں شرک کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہر بات میں شرک کیے پھرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ کام حسنہ ہے، نیک ہے، تو اس کو اس طرف اس کے رخ کو موڑا جائے۔ میرا ہرگز یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں لوگوں کو ضرور غلاف دیکھنا اور اس کے جلوس میں شامل ہونا چاہیے، اور نہ آئیں تو نہ آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور آئیں گے تو یہ اجر ملے گا۔ میرا یہ ارادہ بھی نہیں کہ آئندہ اگر پاکستان میں غلاف کعبہ بننے لگے اور اس سے میرا کوئی تعلق ہو تو اس کی زیارت کے اہتمام اور جلوس کے انتظام کو ایک مستقل طریقہ بنا لوں۔ اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کس فقہی قاعدے کے اعتبار سے فائدے سے میں بدعت دلالت کا مرتکب ہوا ہوں، میں تو بدع حسنہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، وجد میں آنا چاہیے اس بات کو پڑھ کر کہ کس فقہی قاعدے سے میں اس کا مرتکب ہوا ہوں۔ یہ بدع دلالہ نہیں ہے، حضور نے حکم نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، خلفائے راشدین نے نہیں دیا، امام مالک نے نہیں کیا، بخاری نے نہیں کیا، مسلم نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا، صحابہ تابعین کسی نے نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، ذکر نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ڈبے کے اندر کسی نے برکت حاصل کر لی تو قیامت آ گئی ہے، آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ یہ ڈبے کی نسبت نہیں ہے، وہ ڈبہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ احترام اور چومنا اس کی نسبت ہے غلاف کعبہ کی جو اندر پڑا ہوا ہے، جو اندر پڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک بلڈنگ ہو، ایک میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک بلڈنگ ہو، کمرہ ہو، اس کے اندر کچھ ہو نیچے، تو لوگ اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کمرے کی عزت نہیں، وہ کمرے کا احترام نہیں، وہ کمرے کا ادب نہیں، وہ تو وہ ہے جو اندر ہے۔ تو مولانا سمجھانا یہ بات چاہ رہے ہیں کہ لوگوں وہ ڈبے کا احترام نہیں، برکت ڈبے سے نہیں حاصل کی جا رہی تھی، وہ برکت اس نسبت سے حاصل کی جا رہی تھی جو اس کے اندر ہے۔ تو بدع سیئہ حسنہ سب کی جو ہے وہ صفائی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا وہ کہتے ہیں کہ کوئی کپڑا کعبے پر چڑھایا گیا ہو یا چڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ ایسا متبرک نہیں ہوتا کہ اس کے برکت حاصل کر لی جائے یا اس کی زیارت کی جائے۔ ہاں، لیکن جب اس کی نسبت ہو جائے تو اس کا احترام کریں۔ یہ اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے یا وہاں سے اتر کر آیا ہے تو اس احترام کو ناروا بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو اس نسبت کا احترام ہے جو اسے اللہ کے گھر سے حاصل ہو گئی۔ اس احترام کے لیے اللہ کی عظمت محبت کے سوا کوئی دوسرا محرک نہیں ہے۔ ایسا احترام اور ادب صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ احترام، یہ ادب محبتیں کراتی ہیں۔ کپڑوں کا اہتمام، اینٹوں کا احترام، لکڑیوں کا احترام۔ مولانا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کعبے کے اندر
لکڑی لگتی ہے، کوئی اس کو چوم لے، اس کا ادب کر لے، اس کا جلوس نکال لے، اسے دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے بلند آواز سے، تو کہتے ہیں یہ باتیں بدعہ سیئہ میں نہیں ہیں، یہ بدعہ حسنہ میں ہیں، یہ حسنہ میں ہیں، یہ بدعہ حسنہ میں ہیں۔ تو یہ اس نسبت کا احترام ہے، لہٰذا ان پر خواہ مخواہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ جب قرآن پڑھنا ہو تو قرآن کے اندر لاکھوں مضامین ہیں، مولانا بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ وہ صرف شرک بدعت کے اوپر ٹک کر نہ رہ جائیں، گر نہ پڑیں اسی کے اوپر۔ کیا قرآن میں تمہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ یہ صاحب تفہیم القرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر میں آپ کو پتا میں تو جذبات میں آتا نہیں ہوں، لیکن آج میرا جذبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کہوں۔ پھر سنیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اس نسبت کا احترام ہے جو اسے اللہ کے گھر سے حاصل ہو گئی۔ اس احترام کے لیے اللہ کی عظمت و محبت کے سوا کوئی دوسرا محرک نہیں ہے۔ اس احترام کو کوئی شخص واجب اور کسی شکل کو لازم قرار دے دے تو غلط ہے، لیکن کوئی اسے مذموم ٹھہرائے اور خواہ مخواہ شرک کا فتویٰ دے دے تو اس سے بڑی زیادتی کائنات کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، واہ! لیکن اسے کوئی مذموم ٹھہرائے، خواہ مخواہ شرک قرار دے دے تو اس سے بڑی زیادتی کیا اور اس کے اندر ہو سکتی ہے؟ حیا کرو، شرم کرو، مولانا ان کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے جیسے آپ سے کہا تھا میں اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اب جب وہ بدعہ حسنہ کی بات آئی نا، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا، میری بیٹی سعدیہ نے کہا کہ اگر بدعہ حسنہ مان لی جائے 90% مسئلہ حل۔ آج مولانا کے اوپر، صاحب تفہیم القرآن کے اوپر، مولانا مودودی کے اندر اوپر جنہوں نے تفہیمات لکھی ہے، جنہوں نے رسالوں مسائل لکھے ہیں، جن کی نشری تقریریں ریڈیو کی چلتی ہیں، جن کی وہ اسلامی ریاست جن کی کتاب ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بدعہ حسنہ مان لی جائے تو بات ختم۔ تو جو کچھ میری بیٹی نے کہا وہی بات مولانا نے کہی۔ اب سارے اعتراضات کا جواب کس سے نکلا؟ معاملہ سولو کہاں ہوا؟ پرابلم کہاں سولو ہوئی؟ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ جتنے اعتراضات تھے ان کے صرف ایک ہی جواب تھا، وہ تھا بدعہ حسنہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعہ حسنہ تو ہوتی نہیں، مولانا نے لائن لگا دیا والوں کی، انہوں نے کہا کون کہتا ہے بدعہ حسنہ نہیں ہوتی؟ انہوں نے حوالے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری باب الجمعہ میں امام عینی نے کہا بدعہ حسنہ ہوتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں مولانا علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا بدعہ حسنہ ہوتی ہے، امام نووی نے کہا بدعہ حسنہ ہوتی ہے۔ انہوں نے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے تو بیان کیا ہے، جو محدثین نے لکھا انہوں نے اس کو بتا دیا۔ اور وہ جو الزام لگانے والے تھے شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت، ان کو انہوں نے خوب ان کی خبر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں نسبتوں کا خیال کیا کرو، وہ ٹرین کے ڈبے کو نہ دیکھو، جو ڈبے کے اندر ہے اسے دیکھو، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہاں انہوں نے کافی حوالے دیے ہیں، تو میں ان کی فیور کرتے ہوئے، چونکہ ان پر اعتراض ہوا ہے اور میں نے رسالہ مثال ان کا پڑھا، تو اب اس مسئلے میں میں ان کی فیور کرتے ہوئے ایک حوالہ اسی میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ازالہ شبہات ایسا سننے والا ہو کہ جو میری خبر منصورے تک پہنچا دے، تو وہ یہ کہہ دے، میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو میں حوالہ دینے لگا ہوں، جو نیکسٹ ایڈیشن آئے نا اس کا حصہ چہارم کا رسائل و مسائل کا، اس کے اندر اس حوالے کو بھی کوٹ کر دے تاکہ وہ بات جو ہے اور پکی ہو جائے۔ میری طرف سے یہ مولانا کی کتاب کے لیے تحفہ ہوگا۔ دوسرا حوالہ یہ ہے، جیسے انہوں نے امام نووی ابن اسقلانی امام عینی سے دیا کہ بدعہ حسنہ ہوتی ہے، پھر انہوں نے سارا اس میں یہ کہا کہ جو شریعت کے خلاف ہو وہ بدعہ سیئہ، اور جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ بدعہ حسنہ۔ اب اسی کے اوپر میں ایک بات حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے منہاج السنہ، بڑی معروف کتاب ہے، اب تو اس کی تخریج ہوگی، وہ کئی جلدوں میں آگئی، پہلے وہ 4 جلدوں میں ہوتی تھی۔ تو منہاج السنہ کی جو 4 جلدوں والی ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے اندر چوتھی جو جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 224 پر یہ عبارت ہے، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں حافظ ابن تیمیہ، انما سماها بدعہ لأن ما فعل ابتداء بدعہ لغہ وليس بذلك بدعہ شرعیہ فإن البدعة الشرعیہ التي هي ضلالہ ما فعل بغیر دلیل شرعی۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہوتی ہے اس کو بدعت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کام جو اب ہو رہا ہے نا،
اس انداز میں یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا. یہ اس حیت و کیفیت جو میں بار بار کہتا ہوں، اس انداز میں اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ما فعل ولیسا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. تو جب وہ یہ نیا کام اپنے نئے انداز میں ہوا تو کہتے ہیں ہم اس کا نام رکھیں گے بدعہ لغویہ. یہ حافظ صاحب کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا نام رکھیں گے بدعہ لغویہ. اور آگے کہتے ہیں باقی رہے گی بدعہ شرعیہ. وہ کیا ہوتی ہے؟ التی ضلالہ، وہ تو گمراہی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ما فعل بغیر دلیل شرعی، جس پر شریعت کی، قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہ بنے، وہ سیئہ ہوتی ہے، وہ ضلالہ ہوتی ہے. لیکن جس پر کوئی دلیل بن جائے وہ سیئہ نہیں ہوتی، وہ دلالہ نہیں ہوتی، وہ ممنوعہ نہیں ہوتی، وہ قبیحہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں وہ لغہ ہوتی ہے. یہاں انہوں نے لغہ کا منہاج السنہ میں لفظ استعمال کیا. اگر میں یہ جسارت کروں، یہ پوچھوں کہ آپ نے، حافظ صاحب نے دو کی ہیں بدعہ کی تقسیمیں، ایک شرعیہ اور ایک لغویہ. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے، جب وہ کوئی نیا کام ہوا ہے تراویح کا ہو، تو حضرت عمر نے وہاں بدعہ لغہ نہیں کہا تھا، انہوں نے وہاں پر بدعہ حسنہ کہا تھا. نعمت البدع، انہوں نے بدعہ حسنہ کہا تھا. نعم العبد انہ اواب. نعمہ کا مطلب ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایوب ہمارا بندہ اچھا تھا، تو نعمہ کا مطلب اچھا ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے تو اس بدعہ کا نام لیا ہے حسنہ. تو حافظ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں بدعہ لغویہ. اب پسند اپنی اپنی ہے. اگر تو کسی نے چلنا ہے عمر فاروق کے پیچھے، مراد مصطفیٰ کے پیچھے، تو وہ بدعہ کے دو نام لے لے. ایک کو کہے بدعہ دلالہ، ایک کو کہہ لے بدعہ سیئہ، اور دوسری کو کہہ لے بدعہ حسنہ. اور اگر کسی نے جانا ہے حافظ ابن تیمیہ کے پیچھے، وہ اس کو کہہ لے بدعہ لغہ اور بدعہ شرعیہ، تو وہ اس کو یہ نام لے دیں. پسند اپنی اپنی ہے. جس کے ساتھ کسی کو محبت ہے، یہ تو مولانا مودودی فرما رہے ہیں کہ یہ تو نسبتوں کی محبت ہوتی ہے. ہمیں تو وہ محبت پسند ہے جس کو امام بخاری نے لکھا، اس لیے ہم اس کو بدعہ حسنہ کہہ دیتے ہیں. مگر ہمیں بدعہ لغہ سے اختلاف نہیں ہے. پورا فتاوی نجدیہ کھنگال لیں، وہاں جگہ جگہ آپ کو یہ جتنے لوگ بدعت کے اوپر لکھتے ہیں وہ بدعہ لغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بدعہ لغویہ کہتے ہیں. کیا اس کا نام لیتے ہیں، مکہ مکرمہ کے ہمارے بزرگ جو تھے علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی کتاب مفاہیم جب پہلی دفعہ پڑھی تو انہوں نے بھی اس طرح کی تقسیم کی، یہ لغہ ہے، یہ شرعیہ ہے. تو میں پہلی بار جب ان کا بڑا عرصہ ہو گیا تو میں ان کی بات کو سمجھانا، تو بعد میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں حافظ ابن تیمیہ کے فالوور ہیں، وہ ان کو امام مانتے ہیں، تو ان کی لینگویج میں وہ ان کو وہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے بدعہ لغویہ کی بات کی، لیکن انہوں نے آگے جا کر بدعہ حسنہ پر بھی خوب گفتگو کی ہے مفاہیم کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. تو یہ تھی، یہ حوالہ ایڈ کرنے والا. اب دوسرا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں، اس سے یہ میں فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھ رہا ہوں، کتاب الفقہ کے اندر ہے، جلد 20 ہے، صفحہ 16 ہے. اب وہ مولانا کی فیور میں اور رسائل و مسائل کا یہ حصہ بن سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو. وہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ هُنَا يُعْرَفْ ضَلَالَ مَنِ ابْتَدَى طَرِيقًا أَوْ اعْتَقَدَ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يذكره وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کلام میں جو لفظ بدعہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی نیا عقیدہ ایسا گھڑ لے یا کوئی نیا کام کی ایسی ابتدا کرے اور وہ یہ گمان کرے، زعما، وہ یہ زعم کرے کہ ان الایمان لا یتم، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بیان ہی نہیں کیا، یعنی نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اسلام کے پیش کرنے میں کمی سمجھے کہ یہ بات ان سے رہ گئی تھی، اب میں اس کو زیادہ کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ بدعہ دلالہ ہے، یہ بدعہ سیئہ ہے، کیونکہ وہ قرآن سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات رہ گئی ہے، وہ تو سرے سے اسلام سے نکل گیا، وہ تو کافر مرتد ہو گیا۔ کہ جس کا یہ خیال ہو کہ حضور نے ایمان کو کامل نہیں کیا اور میں یہ کام کر کے حضور سے جو رہ گیا تھا وہ ایمان کو کامل رہ گیا ہوں، وہ بدعتی نہیں، وہ تو وہ بدعتی اعتقادی ہو گیا جس کے اوپر لعنتیں آئی ہیں، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لیکن اگر وہ اس کے مخالف نہیں ہے تو اس کا نام تو بدعت ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں قال الشافعی رحمۃ اللہ، پھر وہ کہتے ہیں امام شافعی نے اس کا یہ فیصلہ کیا ہے، البدع بدعتان، بدع خالفت کتابا و سنتا و اجماعا و اثرا ان بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذہ بدع دلالہ۔ امام شافعی کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت وہ ہے جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، عمل صحابہ کے خلاف ہو۔ چار کیٹیگریز دی حافظ ابن تیمیہ نے کسی چیز کو بدعہ کہنے کے لیے، چار: کتاب کے خلاف، سنت کے خلاف، صحابہ کے عمل کے خلاف، اور اجماع امت کے خلاف۔ یعنی پوری امت کا اجماع ہو کہ یہ بات غلط ہے، تب وہ جا کر بدعہ سیئہ بنتی ہے۔ ہم نے بس وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بدعہ سیئہ بنا دیا ہے۔ اب کوئی اور نہیں تو فتاوی ابن تیمیہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا، اس کے اوپر تو دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے بدعہ دلالہ، اور پھر آگے کہتے ہیں وبدع لم تخالف شیء من ذلك فهذه قد تكون حسنہ لقول عمر رضی اللہ عنہ نعمت البدع هذا الكلام او نحوه رواہ البیہقی باسناد صحیح فی المدخل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، تو وہ کام نیا ہو تو پھر اس کو بدعہ سیئہ نہیں کہیں گے، پھر اس کو تو کہیں گے بدعہ حسنہ۔ اور کہتے ہیں یہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حسنہ کہنے کی دلیل کیا ہے؟ حافظ صاحب اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بخاری نہیں پڑھی، کتاب التراویح نہیں دیکھی، وہ نہیں پڑھا کیا ہے اس کے اندر لکھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا ہے، حسنہ کہا ہے، نعمت البدع ہذہ، انہوں نے اس کو بدعہ حسنہ کہا ہے۔ اور آگے غضب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ اس کے مثل، اس کو امام بہقی نے لکھا ہے اپنی کتاب مدخل کے اندر، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں باسناد صحیح امام بہقی اور امام شافعی کے درمیان جتنی سند ہے اس کو میں نے چیک کر لیا، ڈنکے کی چوٹ پہ بہ کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ صحیح ہے، سند صحیح ہے۔ بدعت کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعہ حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعہ سیئہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنے حوالہ جات آج میں نے آپ کو بتائے تو یہ لطف اس لیے آیا کہ وہ بندہ سبحان اللہ جس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے اس کو کہا محدثین اس کو بغیر نہیں ہاتھ لگاتے کتاب کی حدیث کی کتابوں کو، اور وہ حدیث روایت نہیں کرتے بغیر وضو کے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو بدعت نہیں بنتا۔ اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ تو یہ حدیث شاعر اللہ ہے، یعنی اب میں دونوں کی بات کو ملا رہا ہوں۔ اس نے مجھے سمجھایا، میں اب اس بات کو سمجھ گیا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں، میں بات کو سمجھ گیا ہوں۔ اس بات کو مولانا مودودی نے رسالہ مسائل کے اندر ہمیں سمجھایا، میں اس بات کو بھی سمجھ گیا ہوں۔ مولانا مودودی نے لکھا بھی، میں نے پڑھا آپ کے سامنے، کہ شاعر اللہ صرف وہ چیز نہیں ہوتی جس کو قرآن نے 1 2 3 4 5 نام لے کر شاعر اللہ کہا ہے، نہ، بلکہ جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے نا، ان چیزوں کی نسبت، جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ بن جاتی ہیں، وہ بھی شاعر اللہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اور یہی بات اس بندے عالم نے مجھے، جو خوارج کا بہت بڑا
جید چوٹی کا عالم ہے اس وقت، اس کے خیال میں جر و تعدیل کے اندر وہ کہتا ہے ہند و پاک عرب و عجم میں اس سے بڑھ کر رجال کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور چوتھے دن کسی نہ کسی بات سے وہ رجوع بھی کر لیتا ہے کہ وہ تو اس طرح سے تھا، اب تو یہ کہ خیر یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ حدیث کو یہ حدیث شاعر اللہ ہے، قرآن میں اس کو شاعر اللہ اس طرح سے نہیں کہا گیا، لیکن چونکہ نسبت ہوگی وہ شاعر اللہ ہے، اس لیے امام مالک وضو کر کے اس کو ہاتھ لگاتے۔ کام نیا تھا، کام نیا ہے، مگر نیت نیک تھی۔ ان تمام حوالہ جات سے میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، ایک عقل ایسی رکھی ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ حسنہ کون سی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جن چیزوں کو اپنایا ہے، صدق اللہ العظیم، یہ تلاوت کے بعد ہم کہتے ہیں، تو جب صدق اللہ العظیم کہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ صدق اللہ العظیم یہ بھی احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کہنا سچ ہے۔ ابھی میں حوالے آپ کو اور بتانا چاہتا تھا لیکن وہ ٹائم آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو آج کا ازالہ شبہات جو ہے یہ ایک اس کی تلخیص کہہ لیں، انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر ابھی میں اور بھی پروگرام کروں گا، یہ آخری بدعت کے موضوع کا پروگرام نہیں ہے، ابھی اور بھی ہوں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا